السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہم سب کو یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیوں کیا گیا۔ وہ بہت ہی اچھے کہہ لیں قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے۔ اللہ پاک ان کو سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو بینگ اے مسلم جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے سن کے کافی دکھ ہوا، کافی افسوس ہوا۔ تو میرے ساتھ کچھ دوست احباب ہیں، ان کو بھی دکھ ہوا، کیونکہ ہم ان کو کافی زیادہ فالو کرنے والے تھے۔ انہوں نے کافی چیزیں جن کے بارے میں لوگ آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں انہوں نے کلیئر کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قرآن کی بہت ہی اچھے سے تفسیر کی۔ تو ان کا اکاؤنٹ 2.9 ملین فالوورز کے ساتھ تھا، اور آلموسٹ 4000 کے قریب ان کی جو ویڈیوز تھی وہ اپلوڈڈ تھی اکاؤنٹ کے اوپر۔ تو انہوں نے جب بھی بات کی حق اور سچ کی بات کی، میں نے ان کو جب بھی سنا انہوں نے اتھینٹک بات کی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیشہ سچ کا حق کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی زندگی کی طرف جایا جائے، ان کی پریویس جو زندگی ہے، تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے سارا کچھ اللہ کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سادی سی زندگی گزاری، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے تاکہ ان تک حق بات پہنچ سکے۔ انہوں نے اتنے بیمار ہونے کے باوجود اپنا جو تفسیر قرآن کا سلسلہ تھا وہ مکمل یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروایا تاکہ کل کو ہمارے لیے آسانی ہو سکے، اور اپنا جو علم تھا اس کو انہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ۔ تو میں نے ان کے جو اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے کی وجہ تھی وہ جب پڑھی ہے انٹرنیٹ پہ، تو وہ جوئش کے خلاف کافی بولتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی ویڈیوز جو تھی تو ان کے پاس اوتھینٹک ریزنز بھی ہوتی تھی کہ وائی وہ جوئش کے خلاف کیوں بولتے تھے، کیونکہ جو جوئش ہیں وہ ایز پر دا اسٹڈی، ایز پر دا ریسرچ، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ جب ان کے خلاف بات ہوگی تو وہ ایسے تو نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے بھی پھر ایسا کیا۔ کچھ ایک ملک آئی تھنک سو فیصل کے نام سے ایک بندہ ہے کہ جس نے کچھ تھوڑا بہت ایکسٹریمزم کی طرف گیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا دی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لاسٹ ٹائم اس نے دیکھی تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے نا ایکسٹریمزم کی طرف گیا اور کچھ ٹیررسٹ ایکٹ کیا۔ تو میرا تمام مسلمانوں سے، تمام پاکستانیوں سے اور مسلمانوں سے جو بھی ادھر پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جدھر بھی رہتے ہیں، میرا آپ سب سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان ہے وہ حق کی بات کرتا ہے، تو جب وہ حق کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کسی کو اچھا برا بھلا تو کہے گا نا، کہ نہیں کہے گا؟ جب اس نے برا بھلا کہا تو جوئش نے ایک مہم چلائی اور ان کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اتنا اچھا مواد دیا، ہمیں اتنی اچھی اپنی ریسرچ دی، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا، یہ کیا ہم پہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم بھی ان کا جو قربانی انہوں نے دی تھی وہ ہم ان کو کہہ لیں اس کے لیے کچھ کر سکیں؟ تو میری تمام بھائیوں سے یہ اپیل ہے اور تمام بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ رمضان میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ میرے نزدیک تو یہ نیکی کا عمل ہے
کہ ہم اس چیز کو اتنا عام کریں، تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف بات کریں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اور یہ ہیش ٹیگ چلائیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بحال کیا جائے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور جہاں تک بات رہی کہ انہوں نے کچھ ہیٹ سپیچ کی ہے جوئش کے خلاف، جس کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو فورس کیا یوٹیوب والوں کو، اور یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ لائک کہہ لیں کہ کسی بھی انڈیویجول اور کسی بھی گروپ کو آن دا بیس آف ریس اور دا بیس آف دیئر ریلیجن کسی کے خلاف ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ ذرا سوچیں اس بات کو، کہ ابھی بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جیسے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں، تو جو جوئش ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کو رول تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی تھی تو انہوں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروایا، ٹھیک ہے۔ کچھ ان کی انٹرنلی باتیں اندر سے لیک ہو رہی تھی جو ڈاکٹر صاحب کے تھرو باہر آ رہی تھی، دنیا کو پتہ چل رہی تھی، تو اسی بیس پہ انہوں نے کروایا نا، ٹھیک ہے۔ جب کسی کا پول کھلتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے نا، وہ غصہ کرے گا یا کچھ کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں کافی کوشش کی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کو بحال کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور ہیش ٹیگ چلایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بس اگر آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ کو تو دکھ ہونا چاہیے میری جان، آپ کو ڈاکٹر صاحب کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے کا دکھ ہونا چاہیے، اور دل دکھ ہونا چاہیے۔ ہاں، کچھ فرقوں کی، کچھ چیزوں کی کہہ لیں، لوگوں کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، ان کی ویڈیوز دیکھ کے لوگوں کو کچھ ان کے خیالات اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے ہم تک تعلیمات پہنچائی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سچے اور کھرے بندے کو، اتنے سچے اور کھرے بندے کو یہ جوئش لوگ کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ ہم شریعت کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی مولانا صاحب کو ویوز مل رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ کس بیس پہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ دیکھیں، شریعت سیکھیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نماز پڑھے، کوئی کچھ یہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ان کو صرف ایک مسئلہ ہے میری جان، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ حق سچ بات کو نہ بڑھایا جائے، تمام مسلمان امت ایک ہی پرچم کے تلے نہ آئے، یہ فرقہ واریت میں پڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرقہ واریت میں پڑھ کے یہ لوگ سارے جو ہیں وہ گمراہ ہوئے رہیں، ٹھیک ہے۔ جو خلافت کا نظام پوری دنیا میں مسلمانوں کا چلنا چاہیے وہ نہ چلے، تو اس کے لیے اگر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو ان کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا نا، تو آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں، خدا را کچھ کریں، مسلمان ہونے کا جو ثبوت ہے نا وہ دیں، آپ کو دکھ ہونا چاہیے میری جان۔ اوکے، اللہ حافظ۔